میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی انسان کے اندر دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور دوسرا حسد۔ جو ایمان والا بندہ ہوگا اس کے اندر حسد کی بیماری نہیں ہوگی۔ لہٰذا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ہم نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو اگر حسد کی بیماری پائی جاتی ہے تو اس بیماری کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ بیماری ختم ہو جائے گی تو خالص ایمان والے بندے بن جائیں گے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی ہے، فرمایا ایاکم والحسد، تم اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی حسد کرنے کے اوپر کچھ ہوتا بھی ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن الحسد تأکل الحسنات، یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، خشک لکڑی کو آگ جلدی ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح انسان جب حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو حسد کی وجہ سے اللہ پچھلی نیکیوں کو ختم فرما دیتے ہیں، نیکیاں صاف کر دی جاتی ہیں، نیکیوں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پورا دن نیک اعمال کا اہتمام کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، نوافل کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اور شام کے وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یا کسی جگہ بیٹھ کے حسد کے اندر مبتلا ہو جائے تو پورے دن کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، پورے دن کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو بھی حسد سے بچانے کی کوشش کرے، اپنی گھر کی مستورات کو بھی بچانے کی کوشش کرے، اور بچوں کو جا کے بتایا کریں کہ بیٹا یہ ایک روحانی بیماری ہوتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی روحانی امراض ہیں تو ان امراض کے بارے میں بچوں کو، خواتین کو بتایا کریں۔ بعض مرتبہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو اس بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے، حسد کرنا، جیلس ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو جب ان کو بتلایا جائے گا تو ان کے لیے بچانا اپنے آپ کو آسان ہو جائے گا۔ اس کائنات کے اندر اس فرش کے اوپر جو سب سے پہلا گناہ قتل کا ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب میرے اللہ نے جنت سے زمین پہ بھیجا تو آدم علیہ السلام کو میرے اللہ نے ایک بیٹا اور بیٹی عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے بیٹا اور بیٹی عطا فرمائی۔ نسل بڑھانے کے لیے میرے اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے ایک قانون، اصول، ضابطہ بنا دیا کہ آدم پہلی مرتبہ جو لڑکا پیدا ہو اس کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے، دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح پہلی مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے۔ ساری اولاد اماں حوا کی تھی، اب آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا، چنانچہ شادیاں ہو گئیں، نکاح ہو گئے۔ میرے اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ حابیل کے مقدر کے اندر جو لڑکی آئی، بیوی آئی، وہ انتہائی خوبصورت تھی، حسن و جمال والی تھی، اور قابیل کے حصے کے اندر جو لڑکی آتی ہے، جو بیوی آتی ہے، وہ حسن کے اعتبار سے زیادہ نہیں تھی، کچھ کم تھی۔ اب تھے یہ دونوں بھائی، تو قابیل اپنے بھائی حابیل کے پاس جو خوبصورتی والی ایک نعمت تھی اس نعمت کو دیکھ کر حسد کے اندر مبتلا ہو گیا۔ یہ قابیل اپنے بھائی حابیل کے ساتھ حسد کے اندر اتنا آگے بڑھا کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چونکہ انسان کے پاس آخری آپشن یہی ہوتا ہے کہ اس کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، نہ سامنے ہوگا، نہ کوئی دل کے اندر تکلیف ہوگی، نہ کوئی بیماری ہوگی، چنانچہ قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ حتیٰ کہ قابیل اپنے بھائی حابیل سے کہنے لگا کہ میں آپ کو قتل کروں گا اور قتل کر کے آپ کو ختم کر دوں گا۔ جب بھائی نے یہ بات کہی تو حابیل نے آگے سے جواب دیا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ میرے بھائی، اگر آپ قتل کے ارادے سے میری طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو میں آپ کی طرف قتل کے ارادے سے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر آپ مجھے قتل بھی کریں گے تو میں آپ کی طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔
اب حابیل نے اپنے بھائی قابیل کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے کے لیے بتلا دیا کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ چنانچہ وہ قابیل تو حسد کی بیماری کے اندر مبتلا تھا، اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی، اب اس آگ کو ٹھنڈا بھی کرنا تھا۔ چنانچہ قابیل نے آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حسد کے اندر مبتلا ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اسے ختم کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے نے جو پہلا قتل کا گناہ کیا وہ صرف اور صرف حسد کی وجہ سے کیا ہے۔ اور دوسرا، اس واقعے کے اندر میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ حابیل کے پاس اللہ کی ایک نعمت تھی، بیوی تھی جو زیادہ خوبصورت تھی، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے۔ تو حابیل اس نعمت کے ہوتے ہوئے اپنے رب سے ڈر رہے تھے۔ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمارے پاس اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے اپنے پروردگار سے ڈریں، نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہیں۔ جب انسان نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ نعمتوں کے اندر اضافہ فرماتے رہتے ہیں۔ بندے کے پاس 10 نعمتیں ہیں، بندہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس نعمت کو واپس نہ لے لیا جائے، کہیں اس نعمت کو چھین نہ لیا جائے، بندہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اللہ 11ویں نعمت عطا فرما دیتے ہیں، بندہ پھر ڈرتا ہے، اللہ 15-20 نعمتیں اور عطا فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ تو بالکل سیدھا سادہ ہے لیکن اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں، اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ وہ جیسے کہہ دیتے ہیں سرائیکی کی زبان کے اندر، جنہ دے گھر دانے انہ دے کملے بھی سیانے، کہ جن کے گھر بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے گھر دانے آ جاتے ہیں تو وہ بھی دانا اور عقل مند بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نعمتیں کیوں دے رہا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ اس نعمت کے قابل نہیں تھے، اللہ تو نے تمام تر کوتاہیوں اور عیبوں کے باوجود ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ اور نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے پاس 100 نعمتیں ہوں گی، کسی کے پاس 1000 نعمت ہوگی، کسی کے پاس 10,000 نعمتیں ہوں گی۔ اگر ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے آج ہی سے اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، اللہ اور نعمتیں عطا فرما دیں گے، اللہ اور نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دیں گے، حتیٰ کہ رزق کے دروازے کھلتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی غربت کے اندر مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ تو اس زمین کے اوپر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو ان کے بعد پھر یہ انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے زمانے میں جب لوگوں کو جوڑا کر کے کشتی کے اندر بٹھایا تو کشتی کے اندر ایک بوڑھا شخص بھی سوار ہوا۔ اب چونکہ وہ اکیلا تھا تو لوگوں نے پکڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کے ساتھ تو جوڑا بھی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، پہلی مرتبہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں بدنام زمانہ شیطان ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کشتی سے نیچے اتر جاؤ۔ تو اس نے منت سماجت کرنا شروع کر دی، اللہ کے نبی کشتی سے نہ اتاریں، میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں کشتی سے اتر جاؤ۔ تو شیطان کہنے لگا اللہ کے نبی میں آپ کو ایک گر کی بات بتاتا ہوں، وہ گر کی بات جس کی وجہ سے میں انسانوں کو اپنے جال کے اندر جلدی پھنسا لیتا ہوں، مجھے ان کے اوپر جلدی غلبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی بتاؤ۔ تو شیطان کہنے لگا کہ میں لوگوں کو حرص اور حسد کی وجہ سے اپنے جال کے اندر پھنسا لیتا ہوں۔ حرص کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیجے گئے اور حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے راندے درگاہ بنا دیا۔ اب جس حرص کی وجہ سے آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے اور جس حسد کی وجہ سے اللہ نے مجھے راندے درگاہ بنا دیا، تو میں ابن آدم کو انہی 2 اعمال کی وجہ سے اپنے شکنجے کے اندر کر لیتا ہوں، جال کے اندر پھنسا لیتا ہوں۔ اور جب بندہ حرص کی بیماری کے اندر اور حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر بندے کے لیے اعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ
چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ایک بادشاہ کے پاس مچھیرا مچھلی پکڑنے والا تقریباً 4 کلو کی مچھلی لے کے آیا اور بادشاہ کو گفٹ پیش کر دیا، ہدیہ کے طور پہ دے دی۔ بادشاہ اس مچھلی کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ اس مچھیرے کو 4000 دراہم انعام ہدیہ کے طور پہ دے دیے۔ اب بادشاہ کے پہلو کے اندر ایک باندی بیٹھی ہوئی تھی، اب وہ 4000 دراہم کو مچھلی کے عوض میں دیکھ کر حسد کے اندر مبتلا ہو گئی کہ اس بندے نے صرف مچھلی پیش کی ہے، 2 یا 3 درہم کے اندر آ جاتی ہے اور بادشاہ نے اسے 4000 دراہم دے دیے۔ اب جو بندہ حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اسے یہ نعمت نہ ملے بلکہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس سے چھین لی جائے۔ اب وہ باندی بادشاہ سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں ایک سوال اس مچھیرے سے کرنا چاہتی ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا ضرور کرے۔ اس باندی نے مچھیرے سے کہا کہ یہ مچھلی مذکر ہے یا مؤنث، نر ہے یا مادہ؟ باندی کے ذہن کے اندر یہ تھا اگر مچھیرا یہ کہے گا مذکر ہے تو میں کہوں گی بادشاہ کو تو مؤنث مچھلی چاہیے، اگر یہ کہے گا مادہ مچھلی ہے تو میں کہوں گی کہ بادشاہ کے لیے تو نر مچھلی مفید ہے، یہ تو بادشاہ کو نقصان دے گی۔ تو جب بادشاہ کے سامنے میں ایسا جواب پیش کروں گی تو پیسے واپس لے لیے جائیں گے۔ اب جو ہی اس باندی نے اس مچھیرے سے سوال کیا، وہ بھی بڑا ذہین تھا، تو کہنے لگا لا ذکر ولا انثى بل هو خنثى، کہ نہ تو یہ نر ہے نہ مادہ ہے بلکہ یہ تو خنثى ہے۔ اب کسی عالم سے پوچھ لینا خنثى کس کو کہتے ہیں، کہ گویا کہ تیسری مخلوق ہے، مذکر اور مؤنث میں سے نہیں ہے۔ اب بادشاہ اس مچھیرے کے جواب سے اتنا خوش ہوا، 4000 دراہم اور دے دیے۔ اب مچھیرا ان 8000 دراہم کو لے کے بادشاہ کے محل سے نکل رہا تھا تو ایک درہم ہاتھ سے نیچے گر گیا، تو اس نے جلدی سے درہم کو اٹھایا۔ اب باندی بڑی خوش ہو گئی کہ اب مجھے موقع ملا ہے کہ 8000 دراہم کو واپس لے لیا جائے۔ تو اس باندی نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، یہ آپ کے دربار سے ایک درہم کا اٹھانا آپ کی بے ادبی ہے، کیا 8000 میں سے ایک چلا گیا تو کوئی بات نہیں، اس نے آپ کے سامنے آپ کے محل کے اندر سے زمین پہ پڑے ہوئے دراہم کو اٹھایا۔ تو بادشاہ نے اس مچھیرے کو بلایا کہ آپ نے کیوں اٹھایا یہ؟ تو مچھیرا کہنے لگا بادشاہ سلامت، اصل اس کے اندر ایک راز ہے۔ پوچھا وہ راز کیا ہے؟ تو مچھیرے نے جواب دیا بادشاہ سلامت، اس کے اوپر آپ کی تصویر بنی ہوئی ہے، آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اگر میں نہ اٹھاتا تو کوئی بندہ چلتے ہوئے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتا، آپ کی تصویر پہ پاؤں آ جاتا، آپ کے نام پہ پاؤں آ جاتا، آپ کی گستاخی بے ادبی ہو جاتی۔ اب بادشاہ اتنا خوش ہوا، 4000 دراہم اور دے دیے۔ تو باندی اسی وقت خاموش ہو گئی اور کہنے لگی اگر میں نے کوئی اور سوال کیا تو بادشاہ کا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ تو جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ یوں ہی حسد کے اندر جلتے رہتے ہیں۔ وہ آپ نے ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، جلنے والے کا منہ کالا، جو اندر جل رہا ہوتا ہے اس کا اندر ویسے ہی کالا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو حسد کے گناہ سے، حسد کی بیماری سے بچائیں۔ اگر ہم نے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، انشاءاللہ نام اعمال کے اندر ہماری نیکیاں سیو رہیں گی، نیکیاں محفوظ رہیں گی۔ ہم حسد کے گناہ سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تمام روحانی بیماریوں کو ختم فرما، اللہ تکبر کو ختم فرما، چغلی کو، غیبت کو، حسد کی بیماری کو ختم فرما۔ اور دوسرا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اس آیت کا اہتمام کیا کریں، اس کی برکت سے اللہ جہاں حسد سے محفوظ فرمائیں گے وہاں حسد کرنے والوں کی شرارتوں سے، برے اثرات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں گے۔ یہ جو بعض مرتبہ ہماری سواری کو، ہمارے گھر کو، کام کاروبار کو، بچوں کو، صحت کو نظر لگ جاتی ہے، یہ نظر کس کی لگتی ہے؟ جو بندہ ہم سے حسد کرتا ہے وہ حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ جب بری نیت کے ساتھ کام کاروبار کو، سواری کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر لگ جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے حسد کرنے والے کی نظر جلدی لگ جاتی ہے۔ اور جو بندہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد یا معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے اپنے اوپر، اپنی سواری کے اوپر، اپنے کام کاروبار کے اوپر، بچوں کے اوپر روزانہ دم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ حاسدین کی بری نظر سے بندے کی حفاظت فرما دیتی ہے۔